بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو، اللہ کریم سے اپنا تعلق درست رکھو۔ تقویٰ کا معنی اردو میں ڈر لکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ ڈر ہے جو کوئی کام کرنے سے رشتہ یا تعلق خراب ہونے کا ڈر ہو۔ اللہ سے ایسا تعلق کہ کوئی بات کرنے سے، کوئی حرکت کرنے سے، کوئی کام کرنے سے یہ اندیشہ ہو کہ اس سے اللہ کریم ناراض ہو جائیں گے، اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمائے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے بندے کو حیا آئے، ڈر لگے۔ محض دعوے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں کہ آدمی زبان سے کہتا رہے اور اس میں ایمان کی کیفیات نہ ہو، دل میں وہ کیفیات نہ آئے۔ اب اس تقویٰ کو، اللہ سے اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے، اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کا، اس کا قرب تلاش کرنے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ وابتغوا، تلاش کرو ذریعہ جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے۔ اس وسیلہ پہ بڑی لمبی بحثیں ہوتی ہیں، کچھ حضرات سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں، کچھ حضرات اس کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ یہاں وسیلہ ہے، سین سے لکھا ہوا، واو سین یہ لام وسیلہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ محبت یا پیار سے جڑنا۔ جب یہ اللہ کریم کی طرف ہو تو مراد ہوگی کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے اور تمہارا تعلق محبت کا اللہ کریم سے استوار ہو جائے۔ ایک اس کا تلفظ ہے، صاد سے لکھا جاتا ہے، واو صاد یہ لام، جس سے وصل اور وصال کے حروف الفاظ بنتے ہیں۔ اس وسیلہ کا معنی ہوتا ہے مطلق جڑنا، اس میں کسی کیفیت کا ہونا ضروری نہیں، مطلق کسی کا کسی سے جڑ جانا، پیوست ہو جانا، وہ وسیلہ صاد سے لکھا جاتا ہے۔ یہاں جو لکھا گیا ہے یہ سین سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے پیوست ہو جاؤ، اللہ سے تعلق قائم کرو، لیکن وہ تعلق اللہ کی عظمت کا ہو اور تمہیں اللہ سے محبت ہو، پیار ہو۔ اب اس کا پیار سے جڑنے کا جو ذریعہ قرآن کریم نے بتایا، اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سب سے بڑا وسیلہ یہ ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ اگر اللہ کی محبت کے طالب ہو فاتبعونی، میرا اتباع کر لو۔ اتباع ہوتا ہے بغیر چوں چراں کے بات کو تسلیم کر لینا، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر چوں چراں کے۔ اور جب نبی مان لیا تو پھر اتباع کے سوا چارہ نہیں۔ اتباع میں اولیت فرائض کو ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، یعنی سب سے بڑا وسیلہ قرب الہی کا اور اتباع نبوی کا فرائض ہے کہ ہمارے نبی کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی فرائض پابندی سے، خوبصورتی سے، اہتمام سے ادا کرتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا وسیلہ ہے اس کے۔ فرائض کے بعد سنت کی باری آ جاتی ہے۔ سنت وہ فعل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اب فرائض کے ساتھ جو سنن ہیں اگر ان کی بھی پابندی کرتا ہے تو مزید قوت مل گئی وسیلے کی، اور تعلق مضبوط ہونے کا ایک مزید ذریعہ حاصل ہو گیا۔ سنتوں کے بعد مستحبات کی باری آتی ہے، ایسے کام جو کیے جائے بہت اچھا ہے، نہ کیے جائے کوئی جرم نہیں۔ مستحبات میں آ جاتے ہیں لباس، انداز، باتیں، طریق، بات کرنے کا انداز، عام عادات و خوب، جس میں اگر روزمرہ کے معمولات میں پیروی کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نور علی نور ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حد تک پیروی کی کہ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کرتا بن کے آیا، آپ نے زیب تن فرمایا تو اس کے بازو قدرے لمبے تھے، یہاں تک آ رہے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ چھری لے آؤ اور یہ بازو آگے سے اتنے اتنے کاٹ لو۔ انہوں نے عرض کی بھائی میں کینچی لے آتا ہوں، اس سے مزیدار کٹ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، چھری لے آؤ۔ وہ چھری لائے اور آگے سے بازو کٹوا دیے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ نے چھری سے کیوں کٹوایا؟ فرمایا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کا بازو لمبا تھا تو آپ نے چھری سے کاٹا۔ اب یہ سنت نہیں ہے، امور عادیہ میں سے ہے۔ شاید ہو سکتا ہے اس وقت کینچی میسر ہی نہ ہو، صرف چھری میسر ہو، حضور نے چھری سے کٹوا دیا، لیکن یہ ایک محبت کا تعلق ہے کہ کینچی ہوتے ہوئے انہوں نے پسند فرمایا نہیں یار چھری سے ہی کاٹ لو، حضور نے چھری سے کاٹا۔ یہ ہوتا ہے مستحبات میں پیروی کہ اگر چھری سے بھی کاٹ لیتے تو کوئی جرم تو نہیں تھا، لیکن ایک تعلق ایسا تھا کہ وہ انداز اپنائے جو حضور کے تھے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے حج کے لیے، اور ضعیف ہو چکے تھے، عمر رسیدہ تھے، تو ایک جگہ سے گزرے تو اونٹ کے پالان کے ساتھ اس طرح لیٹ گئے اور تھوڑے آگے نکل کر پھر سیدھے ہوئے۔ تو کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یہاں ایک درخت ہوتا تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے میں ساتھ تھا تو اس کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں تو حضور اس طرح پالان سے لگ کر گزرے تھے۔ اس کی اب تو یہاں کسی درخت کا نشان نہیں۔ فرمایا درخت تو نہیں ہے لیکن میرے محبوب کی ادائیں تو ہیں میرے دل میں۔ حضور نے ایسا کیا تھا، میں نے درخت کی وجہ سے نہیں کیا، میں نے تو اس لیے کیا ہے کہ اس جگہ سے حضور کی سواری گزری تو آپ نے ایسا کیا۔ تو یہ ہوتے ہیں مستحبات۔ اگر کوئی مستحبات میں بھی پیروی کرتا ہے تو نور علی نور ہے، لباس میں، انداز میں، حلیے میں، شکل میں۔ تو
فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلہ سین سے ہے، میں عرض کر چکا ہوں، یعنی ایسے انداز اختیار کرو جو تمہیں اللہ کی محبت سے نوازیں اور اللہ کا قرب عطا کر دیں۔ ان میں سب سے بڑا وسیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ سارا قرآن بھی ہم نے انہی سے حاصل کیا، سارا دین بھی انہی سے حاصل کیا، خود اللہ کا تصور بھی انہی سے حاصل کیا، اور اللہ سے آشنائی بھی انہی کی ذات سے کائنات کو بھی۔ صحابہ کرام بہت بڑا وسیلہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے امین ہیں، اور پوری دنیا کو تعلیمات نبوت صحابہ کرام کی وساطت سے پہنچی۔ صحابہ کرام ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی اور آنے والی مخلوق کے درمیان تعلیمات نبوت کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہر وہ شخص وسیلہ بن جاتا ہے جو اللہ و اللہ کے رسول کی بات ہم تک پہنچاتا ہے۔ اولیاء اللہ ہوں، علماء حق ہوں، کوئی شخص جو آپ کو اللہ و اللہ کے رسول کی بات پہنچاتا ہے اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس فائدے کا وہ وسیلہ بن جائے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ثابت ہے، ایک حدیث ہے کہ 3 آدمی کسی غار میں داخل ہوئے، بارش ہو رہی تھی یا کوئی سبب تھا، غار میں انہوں نے پناہ لی تو غار کے اوپر کوئی چٹان پڑی تھی، وہ بارش سے پھسلی اور دروازے کے آ گیا۔ اب وہ تو 3 تھے اور وہ بہت بھاری تھی، شاید وہ 100 آدمی سے بھی نہ ہٹتی۔ راستہ بند ہو گیا، انہوں نے بڑا زور لگایا تو پھر تینوں نے اپنے اپنے اعمال کے واسطے سے دعا کی۔ ایک نے دعا کی تو وہ تھوڑی سی سرک گئی، دوسرے نے اپنے اعمال کسی عمل کا واسطہ دیا، تھوڑی سی اور سرک گئی، تیسرے نے اپنے ایک عمل کا واسطہ دیا کہ یا اللہ میں فلاں گناہ پہ قادر ہو گیا تھا لیکن میں نے تیری رضا کی خاطر اس سے اجتناب کیا، اگر وہ میرا عمل مقبول ہے تو اس کے وسیلے اس مصیبت سے نجات دلا، تو چٹان صاف ہٹ گئی، راستہ بن گیا۔ بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو اعمال بھی مخلوق ہیں۔ اسی طرح سے ہم کہیں دفتر میں بیٹھے دعا مانگتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے دعا مانگتے ہیں، گھر سے نکل کر مسجد میں آ جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں، تو گھر کی دعا کی حیثیت اور ہے، مسجد میں جو دعا کی جائے گی اس کی برکات اور ہوگی، اس میں مسجد وسیلہ بن گئی۔ اسی طرح حرم نبوی میں جا کر مسجد نبوی میں کوئی دعا کرتے ہے اس کی حیثیت اور ہے، کوئی بیت اللہ شریف میں حرم بیت اللہ میں جا کر دعا کرتا ہے تو مانگی تو اس شخص نے دعا ہی، لیکن مختلف جگہوں کے حساب سے اس کی تاثیر اور قبولیت کے انداز بدلتے گئے، اس جگہ کی برکت شامل ہوتی گئی تو وہ جگہ اس کے لیے وسیلہ بن گئی۔ تو وسیلہ اگر اس کے اصلی معنوں میں لیا جائے کہ اللہ سے محبت کا تعلق پیدا کرنے کا سبب بنے، تو یہ تو حکم الہی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ایسے ذرائع اختیار کرو جن سے تمہیں اللہ سے تعلق قرب الہی نصیب ہو اور وہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا سبب بنے، جیسا ارشاد نبوی ہے قرآن کریم میں موجود ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا اتباع کرو گے۔ اب اتباع کے مختلف مراحل میں نے عرض کر دیے، فرائض، سنن، نوافل، واجبات، مستحبات، تو جتنا کوئی جس کام میں حضور کا اتباع کرتا چلا جائے گا اتنی اللہ کریم کی محبت اسے نصیب ہو۔ اور انسان میں وہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، انسان کی وہ حیثیت ہی نہیں۔ انسان ایک بے پناہ جو مخلوق ہے اللہ کی، اس میں سے ایک اکائی ہے،
اور اس اکائی میں بھی ایک فرد ہے تو اس کی کیا حیثیت بنتی ہے؟ لیکن جب اللہ کی محبت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو محبت کو پیدا کرتی ہے. یحبہم ویحبونہ، جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو محبت الہی کا خاصہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. یہ محبت اللہ کریم کی طرف سے ہوتی ہے جو بندے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کی اچھائی بھلائی نیک و بد ہر خیال ہر سوچ ہر کردار سے واقف ہے. جب وہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، جب اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے جواب میں یقیناً لازمی نتیجہ ہے اس کا کہ بندے کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور اس کا وسیلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وسیلے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے پیوست کرے محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عظمت الہی کی کیفیات کے ساتھ. امور دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا انسان کمزور ہے، بعض دفعہ دنیاوی مصیبتوں کے لیے بھی وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، وہ جائز ہے. جگہ اچھی پر جا کر دعا کرے تو بھی اس کی کیفیت بدل جائے گی، جیسے سڑک پر دعا کرنے کی بجائے مسجد کے اندر دعا کرتا ہے، پھر ویسے ہی دعا کرتا ہے یا باوضو ہو کر دوگانہ ادا کر کے 2 نفل تحیۃ المسجد کے ادا کر کے دعا کرتا ہے. صرف دعا کے لیے مسجد آیا، وضو کیا، 2 نفل تحیۃ المسجد کے پڑھے، پھر اس نے دعا کی تو کیفیت بدل جائے گی کیونکہ وسائل مختلف اس میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح اہل اللہ اور اولیاء اللہ اور مشائخ وسیلہ بن جاتے ہیں محبت الہی کا، اور ان کی توجہات سے اور اس نور سے جو ان کے دلوں سے عالموں کے دلوں میں منتقل ہوتا ہے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اطاعت الہی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور وہ وسیلہ بن جاتے ہیں، وہ سبب بن جاتے ہیں انوارات و برکات کو قلب اطہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر طالب تک پہنچانے کا. اس سے بڑا وسیلہ کیا ہوگا؟ لیکن فرمایا یاد رکھو وسیلہ اختیار کرو، سبب اختیار کرو تو پھر وجاہدوا فی سبیلہ، وسیلے کے ساتھ مجاہدہ شرط ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہمارے اور اللہ کریم کے درمیان وسیلہ ہے تو اب مجاہدہ کیا ہوگا؟ ہر لمحہ اطاعت پیغمبر کے لیے کمر بستہ رہنا، اپنے ہر فعل میں یہ توجہ رکھنا کہ حضور کے حکم کے مطابق کیا مخالفت تو نہیں ہو رہی. جاہدو جہاد کرو. جہاد 2 طرح سے ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے یا کفر لوگوں کو کفر کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے، احیاء دین کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دینی ریاست کے تحفظ کے لیے آپ اسلحہ لے کر لڑتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے. اور اگر اس میں کوئی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے. اور اللہ کریم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ دنیا و ما دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، شہید کے خون کا ایک قطرہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ قیمتی ہے. قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، مرتے نہیں ہیں، زندہ ہیں. ہاں تمہاری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے، انسانی شعور سے بالا تر ہے کہ ایک بندے کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، اس کی لاش سمیٹی گئی، اسے جنازہ ہوا اس کا، اسے دفن کیا گیا. کیونکہ شہید کا غسل اور کفن وغیرہ نہیں ہوتا، جس حال میں شہید ہوتا ہے اسی حال میں جنازہ پڑھ کے اسے
دفن کر دیا جاتا ہے، شہید کا وہ خون دھویا نہیں جاتا، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو فرمایا یہ سب کرنے کے بعد، قبر بنانے کے بعد اب تمہیں یہ ماننا کہ یہ زندہ ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے مانو گے، تمہارے عقل و فہم میں، تمہارے علم میں یہ بات نہیں آ سکتی، وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے۔ دوسرا جہاد یہ ہے، ایک جہاد بالسیف ہے، اسلحے سے جنگ کرنا۔ یہ جہاد بالسیف جو ہے یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، کبھی فرض عین ہو جاتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ لوگ جو دفاع کر رہے ہیں نہ کر سکیں تو ساتھ والوں پہ فرض عین ہو جائے، اگر وہ بھی شامل ہو جائیں اور پورا نہ کر سکیں معاملہ تو اگلے ساتھ والوں پہ فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ سب پہ فرض کفایہ ہے۔ ایک جہاد ہے اپنی ذات کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ گئے ہیں بڑے جہاد کی طرف، یعنی اسلحہ لے کر میدان کارزار میں دشمن کے خلاف لڑنے اور جان دینے کو حضور نے چھوٹا جہاد فرمایا، اور اپنے آپ اپنے نفس کے ساتھ دن بھر مجاہدہ کرنا، رات دن مجاہدہ کرنا، اور اپنے آپ کو اطاعت الہی اور اتباع پیغمبر پہ قائم رکھنا، یہ جہاد اکبر ہے، یہ بڑا جہاد ہے۔ تو اگر جہاد اصغر میں مرنے والا شہید ہے تو جو لوگ زندگی بھر جہاد اکبر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا حلیہ حضور کے مبارک ہو، ان کا مزاج حضور کے اتباع میں ہو، ان کا لباس حضور کے پسند کے مطابق ہو، ان کے معاملات حضور کے پسند کے مطابق ہوں، حلال و حرام کی تمیز کریں، جائز و ناجائز پہ کاربند رہیں، زندگی بھر کوئی لالچ کوئی خوف انہیں اتباع نبوت سے ہٹا نہ سکے تو وہ بھی یقیناً شہید اکبر ہوں گے۔ تو اللہ کے جو بندے زندگی بھر جہاد کرتے ہیں، اسی سے مجاہدہ نکلا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے وہ بندے کہ جب لوگ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں تو ان کے پہلو بستر پہ نہیں ہوتے بلکہ وہ میری یاد میں بیٹھے اپنا وقت لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ رات دن اتباع نبوت کرتے ہیں یہ جہاد اکبر قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جہاد اکبر میں فوت ہونے والے یا مرنے والے لوگ شہید اکبر بھی ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ مجاہدہ بھی شرط ہے، یعنی کسی کو ایک عالم باعمل نیک اللہ کا بندہ مل گیا، وہ اسے دین سکھاتا ہے، تو اب کام ختم نہیں ہو گیا، اس کا کام ہے کہ محنت کر کے سیکھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے۔ کوئی شیخ کامل مل گیا، اس کی توجہ سے دل روشن ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہ اب شیخ نے توجہ کی کام ختم ہو گیا، کام ختم نہیں ہوا، کام شروع ہو گیا۔ اب ساری زندگی اس طالب کو مجاہدہ اور جہاد کرنا پڑے گا کہ ان کیفیات کو قائم رکھے اور ان میں ترقی کرے، ان کو ضائع نہ ہونے۔ وہ قائم کیسے رہیں گی؟ اللہ کے رسول کے اتباع کی وجہ سے، حضور کی غلامی کی وجہ سے، حضور کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف ایسے اسباب تلاش کرو جو اللہ کریم سے تمہارا محبت کا تعلق قائم کر دیں، تمہیں اللہ سے محبت ہو، اللہ کو تم سے محبت ہو، ایک پیار کا رشتہ قائم کر دیں، ورنہ ساری مخلوق کا رشتہ تو اللہ سے مخلوق ہونے کا تو ہے۔ جو نافرمان ہیں ان کو بھی روزی دے رہا ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، مخلوق وہ بھی اسی کی ہیں، کافر و مشرک بھی اسی کی مخلوق ہیں، اسی کا دیا رزق کھا رہے ہیں، اولاد دے رہا ہے، حکومت دے رہا ہے، دولت دی ہوئی ہے انہیں، تو سب کو دے تو رہا ہے،
لیکن صرف دینا اور بات ہے اور محبت سے دینا اور بات ہے۔ تو مومن کو زیبا یہ ہے کہ اسے جو بھی ملے اس میں اللہ کی محبت بھی شامل ہو، اور وہ جو بھی کرے اس میں اللہ کی محبت شامل ہو، اللہ کی طرف سے اسے محبت نصیب ہوتی ہے تو اس کی طرف سے اس کی بارگاہ میں بھی محبت بھرے سجدے، محبت بھرے اخراجات، محبت بھرا اقدام، محبت بھرے اعمال، ایسے اعمال پیش ہوں جن میں اللہ کی محبت ٹپکتی ہو۔ تو زندگی، پوری زندگی ایک مجاہدہ اور جہاد ہے، اور مومن کا ہر لمحہ ایک مجاہد کی زندگی ہے۔ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کی راہ میں محنت و مشقت اور مجاہدہ کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی۔ قرآن حکیم نے جہاں فلاح کو استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی، موت، ما بعد الموت، برزخ، قیامت، میدان حشر تک ہر جگہ کامیابی نصیب ہو تو وہ قرآن کی فلاح کا مفہوم ہوگا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو، یعنی اس زندگی میں بھی کامیابی اتباع پیغمبر اور اتباع شریعت میں ہے۔ حالات زمانے کے بدلتے رہتے ہیں، کبھی دولت آ جاتی ہے، کبھی افلاس آ جاتا ہے، جوانی آتی ہے ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، صحت ہوتی ہے چلی جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، بیماری آتی ہے چلی جاتی ہے، اللہ کریم پھر صحت دے دیتے ہیں، سورج نکلتا ہے، فجر ہوتی ہے، صبح سہانی ہوتی ہے، تپتے دوپہر ہوتے ہیں، پھر پچھلا پیر ہوتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی چلتی رہتی ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کبھی انسان کی آزمائش اللہ اس طرح کرتے ہیں کہ دولت بے شمار دے دیتے ہیں، اختیارات دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اختیارات پا کر، حکومت حاصل کر کے یا وسائل پا کر، دولت حاصل کر کے یہ میری اطاعت کرتا ہے یا نافرمان اور گستاخ ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، کبھی اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس پہ قبض آ جاتی ہے اور اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، غریبی آ جاتی ہے، افلاس آ جاتا ہے۔ فقدر علیہ رزقہ، اما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ کبھی صحت خراب ہو جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، کبھی افلاس آ جاتا ہے، دولت کم ہو جاتی ہے، وسائل کم ہو جاتے ہیں، کمزوری ہو جاتی ہے، احتیاج آ جاتی ہے۔ تو دیکھنا یہ مقصود ہے کہ اس احتیاج میں، فقر میں، مفلسی میں میرا دامان رحمت تھامتا ہے یا مجھے چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پہ پھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ مقصد بندے کا کردار ہی دیکھنا ہے۔ وہ جانتا ہے تخلیق سے پہلے، اس کا علم ازلی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود بندے کو ثابت کرنے کا موقع دیتا ہے۔ بندہ اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے کہ تنگی و ترشی آئے تو بھی اس کا بھروسہ اللہ پر ہو اور اطاعت پیغمبر کا دامن نہ چھوڑے۔ فراخی، قوت، حکومت، سلطنت آئے تو بھی اس کی نگاہ محمد الرسول اللہ کے قدموں پر ہو اور آپ کے نقوش کف پاک کو نہ چھوڑے۔ فرمایا جس نے یہ مجاہدہ کر لیا وہ فلاح پا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کوئی شخص کسی چیز میں داخلہ لیتا ہے، کسی کام میں اپنا نام ڈالتا ہے، کسی کالج میں داخل ہوتا ہے، کسی ادارے میں ہوتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے کامیابی نصیب ہو اور وہاں سے ڈگری لے کے نکلے۔ فرمایا جب تم ایمان لائے اور اس ادارے میں جو اللہ کے بندوں کا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، اس میں داخل ہوئے تو اب اس میں فیل ہونے کی گنجائش نہیں ہے کہ تم مجاہدہ چھوڑ دو، محنت چھوڑ دو،
کلمہ پڑھتے رہو اور کردار کافروں کا اور ہندوؤں کا اپنا لو، رسم ہندوؤں کی لے لو، کردار یہودیوں کا لے لو، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جب کلمہ پڑھا ہے تو ہر عمل پر چھاپ ہونی چاہیے تبع رسالت پناہی، اور یہ مجاہدہ ہوگا، یعنی اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ یہ آسان کام نہیں ہوگا کہ بس کیا اور ہو گیا۔ ایک آدمی کو اللہ 100 سال عمر دے، وہ 100 سال نماز پڑھتا رہے تو وہ عادت نہیں بنتی، ہر نماز کے لیے پھر اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ مجاہدہ ہے۔ کوئی آدمی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو بغیر اہتمام کے خود بخود نماز پڑھ لیا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہر نماز کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، خود کو تیار کرنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، چل کے جانا پڑتا ہے مسجد۔ اسی طرح ہر نیکی کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے، برائی سے بچنے کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ یہ اہتمام و انصرام جو بندہ کرتا ہے اسے اللہ نے جہاد قرار دیا، اور یہ جہاد اکبر۔ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا، اور یہ وسیلہ میں نے عرض کیا کہ سین سے ہے، اس سے مراد ہے ایسی ہستی، ایسا کام، ایسی بات، یہ سب وسیلے ہیں۔ سب سے بڑا وسیلہ اللہ کا نبی ہے، سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی کتاب ہے، سب سے بڑا وسیلہ حضور کے ارشادات عالیہ ہیں، اس کے بعد سب سے بڑا وسیلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اس کے بعد سب سے بڑا وسیلہ اولیاء اللہ اور علماء حق اور علماء ربانیین کی ذوات مقدسہ ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، لیڈر تو دنیا میں ہر قوم کے پاس ہیں اور ہر طبقے کے پاس ہیں، لیکن آپ دیکھیں دنیاوی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ جذبات سے کھیلتے ہیں، خواہ وہ ہٹلر ہو یا ماؤ زیدونگ ہو یا لینن ہو، کوئی بھی ہو، نیپولین بوناپارٹ ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ انسانی جذبات کو ہوا دے کر کچھ لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں، لیکن جب وہ جذبات سرد ہوتے ہیں تو وہی لوگ ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج جرمنی میں ہٹلر کا نام سننا کو پسند نہیں کرتا، چین میں ماؤ زیدونگ کو گالیاں دی جاتی ہیں، جب لوگوں کو ہوش آتا ہے تو پھر وہ بدل جاتے ہیں کہ یار اس نے ہم سے کیا کروا دیا۔ نبی کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جو قیادت ہوتی ہے، وہ بندے کے جذبات کو نہیں ابھارتا بلکہ جذبات پر اس کو کنٹرول عطا کرتا ہے اور محبت الہی پیدا کرتا ہے، اور جو ارشاد فرماتا ہے نبی اس کے ساتھ کیفیات بھی ہوتی ہیں، وہ کیفیات دلوں کو سیراب کرتی ہیں اور بندہ بدل جاتا ہے۔ اور نبی پر ایمان لانے والا جب تک ایمان میں ہے کبھی نبی کی توہین کا تصور نہیں کر سکتا، احسان مند رہتا ہے، محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اتباع اور اطاعت کرتا ہے۔ اگر ان سے محروم ہے تو پھر اسے تعلق نصیب ہی نہیں۔ تو فرمایا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ایسا سبب جو تمہیں اللہ سے جوڑ دے محبت کے ساتھ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو، محنت کرو۔ پھر کوئی ایسا سبب مل جائے، جیسے نبی کریم پر ایمان لے آئے ہو تو پھر محنت کر کے زندگی کو حضور کے اتباع کے مطابق ڈھال لو۔ کسی ولی اللہ سے رشتہ استوار ہو گیا تو اس سے انوار و برکات لینے کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے محنت کرو، مجاہدہ کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی کو پا سکو۔ اللہ کریم توفیق اطاعت عطا کرے اور یہ محنت و مجاہدہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔
وہ कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।